اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام علیم ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ جیسے آپ نے شروع میں جو آج ہماری یہ سورہ مبارکہ ہے، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ یہ جو اللہ کے علم کی معرفت ہے، یہ بہت ضروری کہ اللہ کا علم آپ کی طرح میری طرح ہے؟ نہیں۔ اللہ کا علم سارے کائنات کے لوگوں کی طرح ہے؟ نہیں۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ خود قرآن پاک کہہ رہا عالم الغیب والشہادہ، جو گزر گیا اس کا بھی علم کس کے پاس ہے؟ جو آئے گا اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ جو نظر آ رہا ہے اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ جو نظر نہیں آ رہا اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ جو زیر زمین ہے اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ جو آسمانوں کے اوپر ہے اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ جو سمندروں کی گہرائی میں ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ جو زمین کی گہرائیوں میں ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ یہ اللہ علیم ہے۔ صرف اللہ کی ایک صفت کو اگر بندہ سمجھ جائے تو ساری کی ساری باتیں حل ہو جاتی ہیں۔ ہمارا تو مسئلہ یہی ہے کہ میرے حالات سے کون واقف ہے؟ ہمارے حالات سے کوئی پیر واقف ہے؟ پیر تو اپنے حالات سے واقف ہے۔ کوئی فقیر واقف ہے؟ وہ تو اپنے حالات سے واقف ہے۔ کوئی بابا واقف ہے؟ وہ تو اپنے حالات میں بیچارے کھوئے ہوئے لوگ، ان کو تو اپنے آپ میں کچھ پتہ نہیں۔ یہ علم کس کے پاس ہے؟ علم سارے کا سارا، میرے ایک ایک انگ کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس۔ دیکھیں، یہی اگر معرفت حاصل ہو جائے نا انسان کو اللہ کے علم کی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے متعلق علم حاصل کرنا، اللہ کی صفت علم کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا گہرا ہے۔ جب ہم نہیں تھے تو اللہ کے علم میں تھا، جب ہم ہیں تو اللہ کے علم میں ہے، جب ہم نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوں۔ ایک ادنا سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کے جسم، باقی بہت مثالیں ہیں لیکن ایک ادنا سی مثال، آپ کبھی اپنے بالوں کو گن سکتے ہیں؟ سر کے بالوں، کوئی ایک بندہ کہے جی میں گن سکتا ہوں۔ داڑھی کے بالوں کو، جسم کے اوپر آپ کے کتنے بال ہیں، اس کو کوئی گن سکتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ صرف ایک مخلوق کی، ایک انسان کی اپنی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں، میری داڑھی کے کتنے بال ہیں، میرے جسم پر کتنے بال ہیں۔ یہ عقیدہ ہے اللہ کے علم کے متعلق کہ میرے جسم کے ایک ایک بال کے متعلق اگر علم ہے تو میرے اللہ نے بنایا ہے، میرے اللہ نے کب تک اس کو رکھنا ہے، کب میرا اللہ توڑ کر اس کو پھینک دے گا، کب اتار دے گا، کہاں اتارے گا، یہ سارے کا سارا علم کس کے پاس ہے؟ اس کی تعداد بھی اللہ کو پتا، اور اس کا اکھڑنا بھی اللہ کو پتا، اس کا لگانا بھی اللہ کو پتا، یہ کہاں پر گرے گا یہ بھی اللہ کو پتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ایک اور جملہ اپنے علم کے متعلق فرمایا کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، فرمایا کہ جو غیب کی چابیاں ہیں وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، وہ اللہ کے پاس۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، علم یہ غیب کی چابی ہے، اس کا معاملہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب وہ کیا ہے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے خشکی میں کیا ہے اور تری میں کیا ہے، خشکی میں کتنی مخلوقات ہیں اور کس مخلوق کی کتنی تعداد ہے، مچھلیوں کی تعداد، خرگوشوں اپنا اس کی مگرمچھوں کی تعداد، جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں ان کی تعداد، ان کے کھانے پینے کی تعداد، ان کے پانی کی تعداد، کیا کچھ اس کے اندر موجود ہے، یہ سارے کا سارا علم کس کے پاس ہے؟ مچھلی کی تعداد کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ مچھلیاں کتنی آج تک دنیا کے اندر، ساری دنیا کے لوگ لگ جائیں، مچھلیوں کو نہیں گن سکتے۔ میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ۔ اچھا آئیے اس کے اندر، خشکی کے اندر آئیے تو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کا علم اللہ کے سوا کسی کو حاصل ہے؟ کس کو پتا ہے چیونٹیاں کتنی ہیں؟ ان کی تعداد کسی کو پتا ہے؟ ہاتھیوں کو نہیں گن سکے۔ ابھی یہ جو ہاتھی کسی ملک کے اندر ہے تو اقوام متحدہ نے کروڑوں روپیہ لگایا، ہوائی جہاز مہیا کیے، ہیلی کاپٹر مہیا کیے
کہ جناب اس علاقے کے اندر گنے سری لنکا کے اس علاقے میں کہ اس جنگل کے اندر ہاتھی کتنے ہیں، تو انہوں نے کہا جی 3 لاکھ، بعد میں نکلا نہیں 3.5 لاکھ تھی، وہ غلطی لگ گئی انہیں۔ 3 سال تک ہاتھیوں کو گنتے رہے، تمام تر کوشش کی، ہاتھی نہیں گنے گے۔ ہاتھی کتنی بڑی مخلوق ہے، وہ نظر نہیں آئے۔ بتلائیے ان کو چیونٹیاں نظر آئیں گی، ان کو چیونٹیاں نظر آئیں گی؟ چیونٹیوں کی مخلوق کتنی تعداد ہے، اور کیڑے مکوڑوں کی کتنی تعداد ہے، مکھیوں کی کتنی تعداد ہے، سانپوں کی کتنی تعداد ہے، یہ ساری کی ساری تعداد جاننے والا کون ہے؟ یہ میرے اللہ کا علم، یہ میرے اللہ کا علم ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جب آپ کو اللہ کے علم کی معرفت حاصل ہوگی، آپ کسی طرف پلٹ کے دیکھیں گے بھی نہیں۔ ایک ایک مخلوق کو جاننے والا اللہ ہے، ایک ایک مخلوق کی بات کو سننے والا اللہ ہے، ایک ایک مخلوق کی پیدائش کو جانتا ہے، ایک ایک مخلوق کی جسم کے ایک ایک انگ کو جانتا ہے، اور ان کے ختم کرنے کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اسی آیت کے اندر فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، وہ تو مخلوق ہے نا، چلتی پھرتی ہے، پھر نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ جو پتے ہیں نا لگے ہوئے، یہ درختوں کے ساتھ پتے لگے ہوئے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ادنا ہے یا اعلیٰ ہے، آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، جو پتا جس ٹہنی کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ ٹہنی کے ساتھ لگا ہوا اللہ کے علم میں، یہاں سے جب گرتا ہے تو یہ گرنا اس کا اللہ کے علم میں ہے، اور جہاں پر نیچے گرتا ہے کتنا عرصہ اس نے رہنا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کے علم۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں گرتا لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو آپ کی ضروریات اللہ کے علم میں نہیں ہے، آپ کی پریشانی اللہ کے علم میں نہیں ہے، آپ کے معاملات اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ جو پتے کو جانتا ہے، پتے کے ہلنے کو جانتا ہے، اس کے گرنے کو جانتا ہے، اس کی جگہ کو جانتا ہے، اس کی زندگی کو جانتا ہے، وہ آپ جو انسان ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، میرا رب آپ کو بھول گیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کو میرا علم یہ ہے، کل آپ کوئی بات کرتے ہیں، آج مجھے یاد نہیں رہتی، میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ کو یاد نہیں رہتی، لیکن میرے رب کا علم وہ ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب کبھی بھی بھولتا نہیں۔ آپ کے رب کے علم کی گہرائی یہ ہے کہ اللہ کے علم سے کبھی کوئی بات نکلتی نہیں، اس لیے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اگلی بات اس سے بھی بڑی عجیب ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ۔ میں یہ تو زمین کے اوپر ہے نا ساری مخلوقات، اب زمین کی گہرائی میں، زمین کے پہنائیوں میں، زمین کی انتہا میں ایک دانہ، کالا دانہ موجود ہو، اس کالے دانے کو بھی جاننے والا کون ہے؟ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، رات کی تاریکی میں، رات کی گہرائی میں، رات کے اندھیرے میں، اندھیرے در اندھیرے میں، اس کالے پتھر کے اوپر کالی چیونٹی کو، کالے پاؤں کو چلتا ہوا دیکھنے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ کے علم میں۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بات فرمائی جو اس سے بھی بڑی عجیب ہے، فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے اور کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے پاس ریکارڈ کے اندر لکھ کر نہ رکھی ہوئی۔ ایک تو اللہ کے علم میں اور ایک اللہ کے ریکارڈ میں، یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے کہ اللہ کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے اور اللہ کے علم میں بھی موجود ہے۔ تو سامعین محترم مجھے بتلائیے کہ اللہ کی ایک صفت علم ہمیں سمجھ آ جائے تو سارے کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، پہلی بات۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں کے اندر کیا ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا؟ رحم ایک چیز کو ہوتا ہے بھائی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ارحام رحم کی جمع ہے، ارحام سے مراد چیمٹی سے لے کر ہاتھی تک کا رحم، انسانوں سے لے کر جتنی مخلوقات ہیں سب کے رحم میں بیک وقت دیکھ کر جھانک کر ہر چیز کو دیکھنے والا، اس کا علم رکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کتنے پیدا کرنے ہیں، کہاں پیدا کرنے ہیں، ان کی عمر کتنی ہے، ان کی زندگی کتنی ہے، کب ان کو فوت کرنا ہے، کب وہ دنیا سے چلے جائیں گے، ان کو کھلانا کیا ہے، پلانا کیا ہے، باقی معاملات کیا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں کے اندر جو کچھ ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ فرمایا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل آپ کیا کریں گے، آپ کے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔
کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل کو آپ چھوڑ دیں، منٹ کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ کو خود نہیں پتا، کسی اور کو کیسے پتا ہو سکتا؟ اگر بندے کو یہ پتا لگ جائے نا کچھ دیر بعد میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو پہلے ہی مر جائے گا، 10 دن بعد میں مر جاؤں گا تو 10 دن پہلے ہی کام اس کا ختم ہو جائے، زندگی کے اندر روشنی ختم ہو جائے، سارے معاملات ختم ہو جائیں، تو میرے اللہ نے فرمایا بعد میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کچھ لمحوں کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ اللہ کا علم ہے۔ اور پھر فرمایا وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور آپ نے مرنا کہاں ہے، آپ نے نہیں، بأي نفس، ہر نفس نے، ہر جان نے، ہر چیز نے، انسان، نباتات، جمادات، حیوانات، دنیا کی ہر مخلوق کہاں فوت ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کی عمر کتنی ہے اللہ کے علم میں، رزق کتنا ہے اللہ کے علم میں ہے، پیدا کہاں ہونا ہے اللہ کے علم میں ہے، مرنا کہاں ہے اللہ کے علم میں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اگر اللہ کے علم کی معرفت حاصل ہو جائے ہم اس رب سے ایک لمحہ کے لیے کسی اور طرف نہ نکلیں، اللہ کے علم کی معرفت نہیں ہے اس لیے ہم کبھی کس کے در پہ جاتے ہیں، کبھی کس کے در پہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔